زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی مغز سموت ور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری پیدائش امت محمدیہ میں کی، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری پہچان اس کائنات میں، اس جگہ، اس شہر، اس ملک کے اندر مسلمان کی حیثیت سے بنائی. فخر ہونا چاہیے ہمیں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک نیا عنوان، بات پرانی لے کر کے آپ کے سامنے آئے تاکہ امت محمدیہ کو اس کا بھرپور فائدہ ہو. جو سبق ہم اپنا بھلا چکے ہیں وہ سبق پھر سے یاد آ جائے. جو غلطیاں پچھلے جمعہ سے اس جمعرات تک سرزد ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو کس طریقے سے ہم سنبھال سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، یہی فکر کے ذریعے سے ہر جمعہ ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور کلام اللہ، قرآن مجید، اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، سننے اور سنانے کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل لازمی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ بھئی سننے چکئی کو عمل کرنا چکئی کو. استغفر اللہ، یہ کافرانہ جملہ ہے.
یہ دشمنان اسلام کا جملہ ہے کہ سننا چاہیے کو عمل کرنا چاہیے کو. استغفر اللہ. جو انسان اگر یہ ذہن رکھتا ہے کہ نہیں بھائی چلو اب ساری باتیں سن کر سارے پہ عمل کہاں ہو سکتا ہے، حالات اور واقعات بدل رہے ہیں، دنیا چنوتی دے رہی ہے، ملک محلے اور شہر کے حالات خراب ہیں، حکومت کسی ظالم آدمی کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لہذا ملی جلی سرکار بنا کر اسلام چلاتے ہیں، یہ سوچ اگر میری اور آپ کی ہے تو آج بدل لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر 26 نبیوں کا تذکرہ کیا، لیکن 26 نبیوں کے تذکرے میں اللہ نے 2 نبیوں کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عورتوں اور مردوں کے لیے، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنہوں نے اختیار کیا ہے ان کے لیے لازم اور ملزوم بنایا ہے. 2 نبیوں کی زندگی. ایک سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم تمام کے لیے نمونہ بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں 21 کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ کہا گیا آپ کی پوری سیرت مبارکہ پہلی وحی سے لے کر آخری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ہچکی تک میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا. اللہ نے اعلان کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم، انسان ہونے کی حیثیت سے تم زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ شامل نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی سیرت شامل نہ ہو جائے. اب اللہ نے واضح طور پر اور کل طور پر اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ کا اسوہ تمہارے لیے، محمد رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے، محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو یا تجار تاجر کی زندگی ہو یا رشتہ داروں کی زندگی ہو یا استاد کی زندگی ہو یا لیڈر کی زندگی ہو یا رہبر کی زندگی ہو یا سپہ سالار کی زندگی ہو، ہر نمونہ تمہارے لیے نمونہ بنا دیا گیا. رسول اللہ کی سیرت کو کسی اور کا نمونہ بنا کر چلو گے تو وہ گرم گرم آگ اور کھولتا ہوا پانی مخدر بنایا جائے گا. آؤ ذرا زندگی کے میں اور آپ پہلوؤں پر نظر ڈالیں. اسی بنیاد پر آج ہم نے جو عنوان لیا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا ہے تو ہم پوری دنیا کو آگ لگانے پر تل جاتے ہیں. کہیں کوئی اپنی گندی زبان سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر زبان لب کشائی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، قلم چلاتا ہے، معاشرے میں گندگی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم تمام کے تمام اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اب بہت ہو گیا، ہمارے آقا کی سیرت کے بارے میں بات ہو گئی، شخصیت کے بارے میں بات ہو گئی، ہمارا جینا ہی بیکار ہے. استغفر اللہ. یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہونا بھی چاہیے. لیکن عزیزان محترم، جس جہنم سے بچنے کا تذکرہ اللہ نے کر دیا، جس شخصیت کی سیرت کو اللہ نے نمونہ بنا دیا، جو شخصیت 13 برس تک ظلم و بربریت کا شکار ہوتی رہی، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جاننے اور ماننے والوں کو مٹتا ہوا دیکھا، زندگی اجیرن بناتے ہوا دیکھا، جن کو اللہ نے مدینے کی سرزمین پر وہ کامیابیاں عطا فرمائی
جس کا تذکرہ سارے کا سارا قرآن بھرا پڑا ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ طبقہ جو 100% پیور ایمان والا کل تک گمراہیوں کی وادیوں میں تھے، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فکر آخرت کا خوف ان کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے، فکر آخرت ان کی زبان پر ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو، ہر جگہ فکر آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آؤ 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ 2 نکات ایسے ہیں جو 100% پیور ایمان رکھنے والوں سے ذرا سی لچک ہو گئی، ذرا سی بھول چک ہو گئی اور ذرا سی ڈگمگا گئے وہ اپنے جگہ سے، تو اللہ نے خطرناک گرفت بھی ان کی کر لی۔ ایک واقعہ ایسا ہے جو عملی طور پر ایک شخص نے نبی کی بغاوت کر دی اور نبی کی مخالفت میں زبان درازی کر دی، اس کا بھی انجام وہی ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، پہلا واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے، لوگ کھانا کھا رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس شخص پر پڑی جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، دیکھتے ہی روکا۔ آج ہم روکنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمارا دوست دستر میں بیٹھا ہوا ہے، گلاس خراب ہو جاتی، بھئی یہ ہاتھ سے پکڑے تو، لہٰذا ہمارے سامنے بائیں ہاتھ سے تھمس اپ بھی پی لیتا ہے، پانی کا گلاس بھی اٹھا لیتا ہے، لڈو بھی کھاتا ہے، ہر وہ شے جو ہوتی ہے بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ ہماری نگاہیں جاتی ہیں لیکن ہم کبھی اسے روکنے کی جرت نہیں کرے۔ سیرت مبارکہ کا نمونہ یہ ہونا چاہیے، بھائی ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، شہر کا کوئی بڑا آدمی ہو، غلطی کرتا ہے ٹوکنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف پلٹے اور دیکھ کر کے کہا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، شیطان کھاتا ہے، اللہ نے سیدھا ہاتھ دیا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص تکبرانہ انداز میں پلٹ کر جواب دیا اور کہا بھئی میرا ہاتھ سیدھا منہ تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے عادت ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی۔ گستاخی کر دی، عملی گستاخی۔ آؤ ذرا اپنی زندگی کو میں اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں انشاءاللہ کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ عملی بغاوت اور عملی گستاخی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے، دوسروں کو برا کہنے سے پہلے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھو کہ صبح سے شام تک میں کتنی گستاخیاں نبی کے خلاف کرتا ہوں، احکامات کے خلاف کرتا ہوں۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، میاں شیطان کھاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ وہ شخص پلٹ کر جواب دیا اور کہا نہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فوری زبان نبوت کو جنبش دی اور کہا اب تیرا سیدھا ہاتھ تیری موت تک کبھی منہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں نے دیکھا وہ آدمی ترستا تھا بعد میں کہ سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک اٹھا کر لے جائے، سارا کام وہ کر سکتا تھا، لیکن کھانے کی باری آتی تو اس کا منہ کبھی سیدھے ہاتھ تک نہیں پہنچا۔ پتا چلا کہ عملی بغاوت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، زبانی بغاوت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، علمی بغاوت بھی، گستاخی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس شخص نے عملی گستاخی کر دی نبی کے ساتھ اور نبی نے پلٹ کر کہا کہ تیرا ہاتھ نہیں پہنچے گا، اس کی موت تک سیدھا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 1 ذہن میں رکھ لینا ان باتوں کو۔ یہ تو خیر کوئی آدمی ایرا غیرہ ہوگا جو نبی کی بات پر انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم رسید کر لے گا، لیکن 2 واقعے بڑے عمدہ اور بہترین ہیں جس سے مجھے اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، سدھر جانے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں، نہ اللہ نے مجھ سے راضی ہونے کا وعدہ کیا، نہ اللہ نے جنت میرے نام کی، نہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا، پھر بھی میری زندگی لاؤبالی پن کی ہے۔ دندراتا ہوا سینہ تان کر اس سرزمین کو استعمال کرتا ہوں، غذائیں استعمال کرتا ہوں، ہوا استعمال کرتا ہوں،
پانی استعمال کرتا ہوں، غرض کہ ہر وہ نعمت ہے جو اس سرزمین پر استعمال میں ضرور کرتا ہوں، لیکن کبھی میرا دل دھڑکا نہیں کہ کون سا عمل نبی کی گستاخی کے جو ہے نا طرف مجھے لے کر کے جا رہا ہے. سوچا ہے کبھی؟ نہیں. بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صحابہ کرام پیور ایمان والے، اللہ نے جبرائیل کو آسمان سے بھیج کر نبی کو ہدایت دی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے نام گنوا رہا ہوں، ان کو میں نے دنیا میں جنت دے دی، جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ان کا، جنت میں مقام بنا دیا ہوں میں نے ان کا. وہ صحابہ کرام لرز جاتے تھے اپنی جگہ پر، پریشان ہو جاتے تھے. اب غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، ایسا طبقہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ارے اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر کیا ہے بھائی؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے جبرائیل کو بھیج کے، ان سے راضی، میں ان سے راضی، میں ان سے راضی. جاؤ میں راضی ہو گیا، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، میں بھی ان سے راضی ہوں. اللہ اکبر. ایسے طبقے سے انجانے میں کوئی غلطی اگر ہو جائے، اللہ کبھی رسول اللہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں دو واقعات. ایک میدان احد کا ہے، اب جنگ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے کہ ایک ٹیلے پر 50 صحابہ کرام کو بٹھا دیے اور کہا کہ ہم لوگ جنگ کرتے رہیں گے اور کوئی اس پہاڑ کی جگہ کو چھوڑ کر نیچے نہیں اترے گا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بتا دیا گیا کہ اب کوئی نہیں ہلے گا، یہاں سے بیٹھے رہنا، انتظار کرنا. لیکن اللہ کی مصلحت تھی، آزمائش تھی ان کے ساتھ کہ جنگ شروع ہوئی اور چند ہی منٹوں کے اندر جنگ مسلمانوں کے حق میں آ گئی اور کفار و خالد بن ولید اب اسلام قبول نہیں کرے. جنگ کا پاسا جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں اللہ نے ڈال دیا. مسلمان سرخر و شادماں میدان کاس میں کھڑے ہوئے. دشمن جو سامان چھوڑ کے گیا تھا مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، جمع کرنے میں لگ گئے. یہ 50 صحابہ اوپر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہوگا اشارہ نبی کا. اب 2 ٹکڑیوں میں تبدیل ہو گئی صحابہ کی 50 کی جماعت. کچھ صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں گے، بتانا ہو کہ بھول گئے ہوں گے، دشمن تو چلا گیا نا، مال لوٹا جا رہا ہے، آخر میں جائیں گے تو کچھ ملے گا بھی نہیں. اللہ اکبر. جب سوچ آئی شیطان نے رکھنا ڈالا اور رسول اللہ کی بات کے خلاف صحابہ کرام نے کیا اور ان میں سے بیشتر صحابہ کرام پہاڑ چھوڑ دیے اور اتر کر آ کر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. اب جب مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، خالد بن ولید جو اپنی ٹولی کو لے کر پیچھے سے جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی، ارے یہ راستہ ہے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا. آپ نے اپنے گروہ کو لے کر اسی پہاڑ پہ چڑھ کر وہ 25 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور خالد بن ولید نے ایسا خطرناک حملہ پھر سے اسی میدان احد میں کر دیا کہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گھنٹے تک بے ہوش رہنا پڑا. آپ کے قیمتی دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، حضرت موسی بن عمیر کو شہادت ہو گئی اور حضرت حنظلہ کا جسم بھی کاٹا گیا. 80 صحابہ کرام 80 جام شہادت نوش فرمائے. کب؟ ایک چھوٹی سی انجانی غلطی، جان بوجھ کے نہیں، صحابہ کبھی نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ، نبی کے خلاف ہو گئی، اتفاق ہوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہوئی، اتنا بڑا نقصان جھیلنا پڑا. تاریخ شاہد ہے اتنا بڑا نقصان پھر کبھی مسلمانوں کو نہیں ہوا، نہ نبی کی ذات مبارک کو ہوا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بات میں ذرا سی لچک پیدا کرو گے، نبی کی بات کو ذرا سے چھوڑو گے تو نقصانات پورے کے پورے مقدر بنا دیے جائیں گے، جس کا نظارہ میں اور آپ دنیا اور اپنے ملک اور اپنے محلے شہر میں دیکھ رہے ہیں ہم. آؤ ایک اور واقعہ بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں. تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چلو اب تبوک کو جانا ہے، چلو نکلنا ہے تبوک کو. صحابہ تیاری کرنے لگے.
کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ چلو اب سے پہلے مال نہیں تھا، آج تو مال بھی ہے، سامان خرید لوں گا، بازار کی طرف چلے گئے، سوچا آج کوئی سامان ٹھیک نہیں آیا، کل لے لوں گا، لفظش ہوئی، چھوٹی سی بات، نبی کے حکم پر عمل نہیں کیا، اس انتظار میں رہے کہ کل سامان، اونٹ، گھوڑا، ہتھیار اگر بازار میں نئے آتے ہیں تو خرید لوں گا، پیسے تو بہت ہے۔ اسی انتظار میں آپ جو ہے، جب آپ کے کانوں تک وہ آواز آتی ہے، خاسد آ کر یہ آواز لگاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تبوک میں کامیابی حاصل کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں، ہائے ہائے میری بدبختی، اب سے پہلے میں نبی کے ساتھ بدر میں بھی تھا، میں احد میں بھی تھا، اور جنگوں میں بھی تھا، میری بدبختی ایسی کہ میں نبی کی بات کے خلاف کر دیا، جا نہیں سکا میں، اب اپنے آپ میں کڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر و شاد میں کامیابی کا جھنڈا لے کر مدینے کی سرزمین پر آتے ہیں۔ اب جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خیر خیریت دریافت کی، منافقین نے جھوٹی جھوٹی باتیں لگا کر نبی کو کچھ جو ہے نا منوانے کی کوشش کی۔ ان ایمان والوں کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل کے ذریعے سے نبی کے قلب اطہر پر پیغام بھیجا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی بات کا ذرا سا بھی انکار کرتا ہے، ہم چاہے اسے جتنا بھی چاہ لیں، لیکن نبی کے خلاف اٹھنے والی آواز یا عمل کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 50 دن تک حضرت کعب، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ کرام کا سوشل بیکاٹ کر دیا گیا، نہیں کوئی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی کی بات کا انہوں نے اہمیت نہیں دی، نبی کی بات پر یقین نہیں کرا، نبی کی بات پر یقین ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا۔ اب 50 دن تک ان 3 صحابہ کرام کا سوشل بیکاٹ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں کعب بن مالک کے بازو کا پڑوسی، میرا چچا زاد بھائی، لیکن میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اب ان سے ملنا نہیں ہے، بات نہیں کرنا ہے، سلام بھی نہیں کرنا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اپنے چھت پر چڑھ جاتا گھر کے، اپنے چچیرے بھائی قتادہ کو دیکھتا کسی کام میں مشغول ہوتا، میں آواز دیتا، اے قتادہ میرے بھائی سن، بڑی تکلیف میں ہو، کوئی بات کرنے والا نہیں مدینے کی سرزمین پر۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے تم سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ عملی گستاخی بھی گستاخی ہوتی ہے، زبانی گفتاخی بھی گستاخی ہوتی ہے۔ آؤ میں اور آپ مختصر واقعات سامنے رکھ کر جو ہے بات کو ختم کریں کہ روز میں اور آپ کتنی گستاخیاں کرتے ہیں حکم کے آ جانے کے بعد، حکم کے آ جانے کے بعد گستاخی ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان جاری کیا اللہ کے حکم سے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمان جاری کیا اور کہا، میاں دن میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کا فرمان؟ کس کا فرمان؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، شافع محشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دن میں تمہارے لیے 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، ہم 4 پڑھتے ہیں، 1 چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر مسلمانوں سے کہاں ہوتی ہے بھائی؟ بڑی تنگی ہے فجر کے اٹھنے میں، فجر اور عشاء پڑھنے میں بڑی تنگی ہے ہمارے پاس۔ گستاخی کی ہم نے، نبی کے حکم کو اپنے خواہشات اور نفسانی خواہشات کے پیروں تلے رون کر رکھ دیا۔ نبی نے کہا فجر کی نماز کی اہمیت اگر بتا دوں تو تم گھٹنوں کے بل چل کر کے بھی مسجد کو آ جاؤ گے۔ کہاں ہے؟ ہر مسجد میں 8 10 12 6 5 4۔ ایک مسجد تو اولڈ سٹی کی ایک نیوز آئی کہ اذان دے کر مؤذن اور امام نے بھری آبادی میں پیر و مرشد کے دیوانوں، انسانوں کے قدموں پہ سر رکھ کے کامیابی حاصل کرنے والوں،
खबर परस्ती के पुजारियों, वो मस्जिद गवाह बनेगी तुम्हारे खिलाफ क़यामत के दिन। कोई मस्जिद में फजर में नहीं अज़ान दे के मुअज्जिन और इमाम इंतजार कर रहा है कि कोई तो आ जाए नमाज पढ़े। वो फजर तमाम मुसलमानों के लिए तबाही का जरिया बनेगी, इसलिए कि उस दिन कोई मुसल्ली दूसरा नहीं आया, सिर्फ इमाम और जो है मुअज्जिन ने नमाज पढ़ी फजर की। अल्लाहु अकबर। कहां है? तुम कहते हो नहीं उसने गुस्ताखी की, तुम कहते हो नहीं उसने गुस्ताखी की, तुमने क्या किया? उठे फजर को? अगर गिनाने बैठ जाऊं आज ही तो इतने बड़े मजमुए में से बहुत कम लोग निकलेंगे जो फजर की नमाज आज पढ़ी हो। गुस्ताखी तो कर दी, अब तबाही का नजारा भी देखना है अपने आंखों से। नहीं छोटेंगे, नहीं बख्शे जाएंगे, याद रखना इस बात को। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई और फिर अपनी जिंदगी में नमूना बना दिया। मेरे आका ने कहा कि मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी है। और आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर जान छिड़कने वाले, आपकी गुस्ताखी करने वाले को जमीन दोष करने वाले, धोखे की जिंदगी है आपकी। ये आपकी जिंदगी मुनाफिकाना है। ये धोखा दे रहे हैं आप अल्लाह और उसके रसूल को, खुद को धोखा दे रहे हैं आप। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये नमाज मुनाफिकों पर भारी है और मैं नहीं उठकर मुसलमान कैसे रह सकता हूं, मैं ईशान छोड़कर कैसे मुसलमान रह सकता हूं। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, आओ जरा बात आगे बढ़ती है, अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है। शादी ब्याह का मामला आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती। अब इशारा करके बताया निकाह को मैं पसंद करता हूं, मेरी पसंद है। ये कौन कह रहा है भाई? जिसके जरिए से मेरी और आपकी शिफात होने वाली है। लेकिन आज मामला क्या है? मुनाफिकाना निजाम हमने कायम किया और गुस्ताखी हमने की, नबी के खिलाफ बोल दिया, नबी के खिलाफ अमल करके बता दिया। शादी का रुखा तो छपा दिया, उस पर ऊपर के सबसे हिस्से में लिखाया अन निकाह मिन सुन्नती, नीचे लिखाया बाद नमाज असर फलानी मस्जिद में निकाह होगा। अल्लाहु अकबर। ये धोखे की बातें हैं, सारी की सारी धोखे की बातें हैं। और फिर असर के बाद तो निकाह हुआ। मियाँ रात को 11 बजे 11:30 बजे पटाखे फोड़ते हुए, बाजे बजाते हुए, लोगों को नचाते हुए, नबी की मुखालिफत करते हुए, निकाह मिन सुन्नती का मजाक बनाते हुए, गैरों के सामने नबी की सुन्नत की इज्जत को तार तार करते हुए 11 बजे रात को जो है ना दुल्हा कहां पहुंच रहा है? शादी खाना। ये मजाक नहीं तो फिर क्या है? ये नबी की गुस्ताखी नहीं तो फिर और क्या है? हुक्म के ऐन मुताबिक अमल करना, यह है नबी का नमूना जिंदगी और इताअत और फर्माबरदारी का नजारा। लेकिन नबी ने कुछ और कहा हो और हमने कुछ और किया है तो फिर याद रखना कि बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया तो खैर मिल ही जाएगी अल्लाह के वादे के मुताबिक, लेकिन आखिरत नहीं मिलेगी अल्लाह के वादे के मुताबिक। अल्लाह ने ऐसे कमजोरफों के लिए कोई जगह नहीं रखी क़यामत के दिन। अल्लाह ने वहां नबी के मुखालिफत करने वालों के लिए कोई मुकाम नहीं बनाया जन्नत में, जब तक के 100% प्योर और पूरी जिंदगी नबी के ऐन नमूने के मुताबिक ना हो। पढ़ो कभी सूरह हूद पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा। नहीं, कहां पढ़ोगे तुम? सूरह इन्फितार पढ़ा है कभी? सूरह तकवीर पढ़ा है कभी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के अंदर बाल सफेद आना शुरू हुए और दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हुए, सफेदी अलानिया झांकने लगी। सहाबा इकराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि आपका चेहरा जर्द पड़ रहा है, आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही है, आपके सर में बाल सफेद ज्यादा नजर आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी में बाल सफेद ज्यादा नजर आ रहे हैं, कोई फिक्र लाहक है क्या आपको? कोई परेशानी है? हम अपने माँ बाप कुर्बान कर देंगे, अपना माल जायदाद कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद को आपके जो है राह में डाल देंगे। या रसूल अल्लाह बताइए क्या फिक्र है? तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं भाई कोई फिक्र तो नहीं है, लेकिन सूरह हूद और सूरह इन्फितार का नुज़ूल ने मुझे बूढ़ा बना दिया। तुम क्या कर रहे हो आज?
جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، جوانی رہنا چاہتے ہو؟ فجر میں سو کے جوان بننا چاہتے ہو؟ عشاء چھوڑ کے جو ہے جوان بننا چاہتے ہو؟ شادی میں بجا بجا کے ناچ کے جوان بننا چاہتے ہو؟ تو یہ جوانی تمہاری جہنم کے کام آئے گی، جنت کے کام نہیں آ سکتی۔ وقت ہے آج میں اور آپ سدھر جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میاں سود لینا اور دینا دونوں بند کر دیا جائے، ختم، کوئی سودی نظام نہیں ہوگا، نہ کوئی سود لے گا نہ کوئی سود دے گا، یہ نظام کو دفن اور ختم کر دینا ہے۔ میرے آقا نے رب کے حکم سے فرمان جاری کر دیا، لیکن آج مسلمانوں نے کیا کیا بھائی؟ سود کو بھی تجارت کا لفظ دے کر کے ہم آج سودی نظام کو وہ جنم دے دیا کہ آدمی 10,000 کی کاپی بناتا ہے، روز 100 روپے بنتا چلا جاتا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کے خلاف دو بڑی خطرناک باتیں بتائیں گی، ایک اللہ نے، ایک رسول اللہ نے۔ سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، میاں جو سود تمہارا رہ گیا ہے ختم کر دو اسے، اصل ہے اس میں بھی نرمی کر کے لو، اگر وہ بھی معاف کر دے تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم نے سود لینا اور دینا بند نہیں کیا تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور آج یہ ساری کی ساری امت مرحومہ، امت مسلمہ، مسلمانوں کے بھی کہیں بینک ہوتے ہیں کیا؟ مسلمانوں کے بھی بینک میں سود دیا جاتا ہے کیا؟ اللہ اکبر! جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ اس لیے ہم نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، ہم نے اعلان کر دیا ہر محلے کی دکان کے نکڑ پر ایک رہن سنٹر ضرور ہوگا۔ چلے کی دعوت ہے، بالیاں رکھا کے پیسے لا لو، سالگرہ کرنا ہے کچھ اور رکھا کے پیسے لا لو، بچی کی شادی ہے کچھ اور کر کے پیسے لا لو۔ استغفر اللہ ربی، ہاتھ کانپنا چاہیے، دماغ میں تھرتھراہٹ پیدا ہونی چاہیے، دل کی دھڑکن بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ کیا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام کرنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ یہ ہونا چاہیے تھا۔ کہاں ہے؟ کون سوچتا ہے رسول اللہ کی بات کو؟ ہے یقین؟ سمجھتے ہو؟ یقین کرتے ہو؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، یقین اگر کرتے ہوتے نا تو صحابہ اکرام کے پاس نبی کی بات کی جو اہمیت تھی، ایک واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے۔ ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کو رکھا ہے آپ کے سامنے، آپ اٹھتے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے اٹھیں گے، اپنے جھوٹے پلاٹ کے پیچھے جانے کے لیے رکیں گے، میری جورو کو کون دیکھا، میری بیٹی کو کون دیکھا، آپ جو ہے نا اس کے اوپر بحث کرتے رہیں گے۔ اٹھو، وقت ہے آج بھی، آواز کو بلند کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے برائی کے خلاف۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور سے سننا، اس کے بعد یہ جذبہ، یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا، نبی سے پکی اور سچی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کرنا۔ کیا معاملہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ حق ہے، جو حق ہوتا ہے قبول کرنا۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر سے خطاب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ اچانک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخلہ لے رہے ہیں، ایک قدم دروازے کے اندر، ایک قدم باہر ہے، اور سے سننا اس بات کو، ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہیں کہا، بلکہ آپ کی تقریر کے دوران میں الفاظ تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ الفاظ، یہ آواز میرے کانوں میں پڑھی، میں جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا، راستہ تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستہ نہیں چھوڑ رہا، راستے میں بیٹھ گیا ہے۔ آپ کی بات پوری ختم ہوئی، جیسے ہی بات ختم ہونا تھا بلایا آپ نے، ادھر آؤ ابن مسعود، کیا ہے تمہاری حرکت؟ راستے حق ادا نہیں کرتے؟ راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ اس مایاناز صحابی نے، جس کو جنت پہ جانے کا شوق تھا، جس کے نظروں میں، جس کے ایمان میں، جس کے عقیدے میں، جس کے عمل میں سب سے عمدہ بات تھی تو رسول اللہ کا حکم تھا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بتاؤں جی،
میں داخلہ لے رہا تھا، دروازے میں ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر تھا، لیکن آپ کی زبان نبوت کے الفاظ میرے کانوں نے سنے۔ آپ کس سے کہہ رہے تھے مجھے پتا نہیں، لیکن میرے کانوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں ایمان کی حرارت کو حرکت دی اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رسول اللہ نے تو یہاں کہا ہے بیٹھنے کے لیے، میں 2-4 قدم آگے ڈال کے اگر بیٹھوں تو اللہ اکبر، کہیں نبی کی بات کا انکار کرنے والوں میرا شمار تو نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا۔ کہاں ہے بتاؤ؟ ہے؟ کرتے ہیں یہ؟ کہاں ہے یہ جذبہ؟ کون سے جذبے کی بات کی جائے، کون سے واقعات کی بات کی جائے، کون سے جو ہے نا جذباتی بات کی جائے آقا کی زندگی کی؟ ہمارے جو دل ہے نا دوست، یہ مردہ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ اس کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے زندہ کرنا ہے، حلال کھا کے زندہ کرنا ہے، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کا تجارت اور کاروبار چھوڑ کے کرنا ہے، سودی نظام ختم کر کے کرنا ہے، خبر پرستی نظام کی مخالفت کر کے کرنا ہے۔ یہ تمام برائی کے بڑے بڑے چیزوں کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یاد رکھو یہ دل کچھ زندہ ہوگا اور دھڑکنا شروع ہوگا، اللہ کی یاد سے دھڑکے گا، جہنم کے خوف سے دھڑکے گا، جنت کی محبت میں دھڑکے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں کی ہم لاپرواہی سے ٹھیٹھ ہو کر خطرناک طریقے سے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے کپڑوں کو میاں ٹخنے سے اونچا رکھنا چاہیے۔ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے گا اللہ اس حصے کو جہنم میں جلائے گا۔ کس کا فرمان ہے؟ گھر کے امی جان کا، دادی نانی کا، دادا دادی کا، پھپھو کا، خالو کا، یا کوئی محلے کے بڑے طاقتور آدمی کا، یا دنیا کی دقیانوسی حکومت چلانے والوں کا فرمان نہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جن کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، وہ شخصیت کہہ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جب تک کہ ہم ان پر وحی نہ کر دیں یا القاء نہ کر دیں یہ کسی کو کوئی حکم نہیں دیتے۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے حکم دے دیا انسانیت کو، لوگوں کو، اپنے پینچوں کو جو ہے اونچا رکھا کرو، ٹخنے سے اونچا، اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھا کرو۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ ہم کیسا دھوکہ دیتے ہیں، ہم کیسی گستاخی کرتے ہیں۔ ارے بھائی بھاری کپڑا ہے، ٹخنے سے اونچا اگر رکھا جائے تو پینٹ چھوٹا نظر آئے گا، ہاں بڑا کر کے بازار میں گھوم لیں گے، محبوبہ سے مل لیں گے، دعوتیں اٹینڈ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، نماز کا موقع آیا تو صف میں ٹھہر کے 2-4 پینچے موڑ کے نماز پڑھیں گے، جیسے ہی نماز ختم ہوگی پھر پینچے چھوڑ دیں گے۔ یہ گستاخی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مانا اپنے بات کو نبی کی، مانا اپنے پینٹ کو اونچا کرنا نہیں، گستاخی کر دی، نبی کے خلاف کر دیا۔ سوچو ذرا کتنی ایسی گستاخیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کیا ہے؟ جتنا بھی کاروبار ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ ماشاء اللہ۔ ارے بھائی آپ آ گئے، اچھا کرے، نیا اسٹاک آیا آج، ارے سب کو اتنے سے دے رہا ہوں جی، آپ اتنے میں لے کے جاؤ مولوی صاحب۔ سبحان اللہ، اتنی آسانی سے صفاقی سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ اس کا ریٹ بعد میں معلوم کیا گیا تو میرے کو سب سے مہنگا دے دیا، اور ناپنے میں سب سے بولا کہ 2 انچ بڑھ کے دے رہا ہوں، گھر کو آ کے ناپا تو 2 انچ کم ہو گئے۔ گستاخی کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی غیر مسلم کر رہا ہے؟ کوئی یہود و نصارہ کا آدمی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ منافقانہ صفات تو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئے۔ لے لیجئے، ابھی آیا، لے لو، لے کے جاؤ۔ استغفر اللہ ربی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں میں پوری زندگی گزار کر جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جا سکتے ہیں جنت میں؟ آج ہی سدھر جانے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی آ رہی ہے
2 बकरे 4 बकरों की कुर्बानी देके फोटोआं डाल के अपनी शोहरत के जो है डंके मत पीटो। सबसे पहले नफ्स की कुर्बानी दो, ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, इस्लाम को सरबुलंद रखने की कुर्बानी दो, फजर की अजान सुनकर नींद की कुर्बानी दो, हराम को छोड़कर हलाल कमाने की कुर्बानी दो, तब जाकर तुम्हारी शायद यह कुर्बानी भी कबूल हो जाए। एक और बात जो हर जुमा हम कहते हैं, लेकिन कौन मुसलमान है भाई नबी को चाहने वाला? अगर हम कहें कि भाई जरा हाथ उठा के बताओ क्या आप नबी के नाम पर अपनी जान देना चाहते हो नबी के लिए? हर मजमुए का आदमी उठाकर हाथ कहेगा कि मैं नबी के लिए अपनी जान देने तैयार हूं, लेकिन जुमे के दिन जल्दी आना नहीं होता मेरे से, फजर की नमाज में उठना नहीं होता मेरे से, रोज कुरान पढ़ना नहीं होता मेरे से, सिगरेट छोड़ना नहीं होता मेरे से, जर्दे का पान मैं नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलना मैं नहीं छोड़ सकता, पैंचों को जमीन पर लटका कर चलूंगा, गाने में सुनता रहूंगा, गैर महरमों की तस्वीर फोटोआ, चाहे तुम्हारी क्लास फेलो हो या जिनसे तुम्हारा निकाह खानदान में होता हो, उनकी तस्वीर को अपने फोनों में सजा सजा कर मैं रखना नहीं छोड़ सकता, मैं गाने गाना नहीं छोड़ सकता, मैं दाढ़ी जो है मोड़ना नहीं छोड़ सकता। ये तमाम बुराइयां मेरे अंदर है, लेकिन नबी का चाहने वाला हूं। अस्तगफिरुल्लाह। कल क़यामत के दिन अब्दुल्लाह इब्ने उबई से मुलाकात होगी तो मुझसे और आपसे मिलकर वो शर्मिंदा हो जाएगा, इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्ने उबई की दाढ़ी भी बड़ी थी। अब्दुल्लाह बिन उबई जो है ना नमाज में भी शामिल होता था। अब्दुल्लाह इब्ने उबई नबी की बातों को फैलाता भी था। अब्दुल्लाह इब्ने उबई नबी की बात नहीं सुनने वालों पर गुर्राता भी था, लेकिन अमली जिंदगी में नबी के खिलाफ किया करता था। आज क्या मामला है मेरा और आपका? हक क्यों नहीं तस्लीम करते भाई? मरना नहीं है, मौत आने वाले नहीं है, खबर के कीड़ों की ग़िज़ा बनने वाला नहीं है जिस्म, खबर के कीड़ों की ग़िज़ा भी बनने वाला है। अगर खबर के कीड़ों की ग़िज़ा बनने से रोकना है तो फिर आज अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन, दुनिया चाहे कुछ बोल ले, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली मेरे आका ने, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी। जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी तो लोगों के सामने यह दिख रहा था कि अरे एक आदमी क्या कर सकता भाई, हमारी तादाद तो इतनी बड़ी है, हमारी जमात तो इतनी बड़ी है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने 23 बरस के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम की पहचान बना दिया। वह सहाबा किराम जो कल तक भटक रहे थे, जब एक अल्लाह पर यकीन और ईमान ला करके उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने इस कुर्रे अर्ज का खलीफा बना दिया उन्हें। कल तक जो महकूम थे, हबशा के महकूम, हर जगह पर महकूमियत में थे, ऑर्डर देने के काबिल नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह के और इसके रसूल की मर्जी के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी तो देखा गया कि जितने दुश्मन थे वो हमारी सफ में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। क्या हो गया तुमको? क्या हो गया भाई? अल्लाह का रिज़्क़ खाते हो शर्म महसूस नहीं होती जरा भी? कभी दिल में शर्मिंदगी महसूस करे कि अल्लाह पानी पी रहा हूं, ये नेमत मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? अल्लाह रिज़्क़ खा रहा हूं, अल्लाह चावल खा रहा हूं, अल्लाह कमाई आ रही है, अल्लाह अच्छी सेहत दिया है, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि होते होते तू मेरी कारगुजारियों से जो है ना खफा होकर अगर नेमतों को एक सेकंड में अगर छीन ले तो क्या होगा मेरा आखिर? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। फिर कौन सा चेहरा लेकर नबी के सामने जाओगे? सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हनूद। अल्लामा इकबाल 100-150 साल पहले शेर लिख दिए और कहा कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हनूद, अरे ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। अल्लाह अकबर। कभी ये मनहूस चेहरा अपने आईने में देख करके तस्वुर करना, बुरा नहीं मानना भाई। हमने सुना है कि हमारी बातों का लोग बुरा मानते, मैं वो बात करने का आदी नहीं हूं जो मेरी जातियात से हो या आपकी जातियात से हो, लेकिन इस्लाम ने कहा यह बुरा है तो मैं बराबर बोलूंगा उसको बुरा, डंके की चोट पर बोलूंगा मैं उसे बुरा, हर वक्त बोलूंगा बुरा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो इस्लाम की नजर में बुरा है वो इंसानों की नजर में अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। जो हक है यही है। कभी ये मनहूस चेहरा
آئینے میں دیکھ کر کے تصور کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیسا تھا جی، یا اللہ ذرا میرے ذہن میں لا دے، ایک عکس لا دے، ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی کا چہرہ میرے چہرے سے ملتا جلتا ہے یا نہیں؟ کبھی سوچے؟ نہیں سوچے نا؟ کیوں سوچیں گے آپ؟ کیوں سوچیں گے بھائی؟ نبی سے محبت زبان کی نوک تک ہے نا، کہاں ہے؟ آج اسلام ہمارے گھروں سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کرو، اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کرو، دروازے کھڑکیاں کھول کر، چھت نکال کر کے اسلام سے کہو کہ آ جاؤ، میں ہمارے گھر میں بڑی تنگی ہے، تمہاری بڑی دوری ہو رہی ہے تمہارے سے، بڑی مشکلات درپیش آ رہی ہیں، تم کو چھوڑ کر کے آ جاؤ اسلام، آ جاؤ اسلام، اپنے گھروں میں جگہ دو انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا بیوی مطیع و فرما بردار بن جائے گی، اولاد سے کبھی زخم تمہیں نہیں ملیں گے، کسی رشتہ دار سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اسلام جہاں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کے واضح کلی معنی یہی ہے کہ سلامتی، بھائی چارگی، محبت، انسانیت، اخوانیت۔ آؤ وہ اسلام کی طرف۔ کون روکا ہے تمہیں؟ کون روکا ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ چہرے پہ داڑھی رکھنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ پینچوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ سودی نظام ختم کرنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ قبر پرستی کو ختم کرنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ جھوٹ بولنے سے کوئی روکا ہے تمہیں؟ اللہ کی پناہ، کوئی نہیں روکا۔ ان باتوں کے لیے کوئی جیو نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بربریت کے باوجود ہم آسانی کے ساتھ اس سرزمین پر ماتھا ٹیک کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی بربریت کے باوجود ہم اذان کی آواز پورے معاشرے میں گجا دیتے ہیں، اور اتنی بربریت کے باوجود ہماری قرآن سننے کے لیے انسانیت ترس رہی ہے آج۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر کوئی خاسر ہے، کوئی دور بھاگ رہا ہے، یا کوئی چلو بھائی چلتا نا، کل کا کل دیکھ لیں گے، استغفر اللہ۔ قوم عاد کا جواب ہے یہ، قوم عاد نے یہی کہا تھا۔ اللہ اکبر! جب ان کے نبی نے آ کر ان کے سامنے بات کو رکھ کر کے کہا کہ میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر نہیں مانو گے تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے تم پر عذاب انڈیلا جا رہا ہے، وہ آن پہنچے گا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے کہا۔ قوم نے کہا کہ آنے والا ہے۔ آج ہمارا بھی عالم ایسی ہے نا، اگر یقین ہو جاتا ہے عذاب آنے والا، اللہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والا ہے، نہیں بھائی اب زندگی کو سدھار لینا چاہیے، بہت ہو گیا اب تک، اب نہیں، کوئی غلطی نہیں کریں گے، اب کوئی مخالفت نہیں کریں گے، اب نبی کے خلاف نہیں جائیں گے، اب جتنی صبح سورج نکلنے سے لے کر رات کے سورج غروب ہونے تک، میری آنکھ بستر پر لگنے تک میں نبی کی مخالفت نہیں کروں گا، ایک ایک سنت پر عمل کر لوں گا۔ کوئی روکا ہے تم کو؟ قوم عاد اور سمود کے حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے، جس کی بنیاد پر آج میں اور آپ تتر بتر ہو کر کے رہ گئے۔ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، آج بھی آواز دے رہا ہے قرآن، آ جاؤ لپک لپک کر، آ جاؤ لپک لپک کر، دوڑ دوڑ کر آ جاؤ، محبت اور خلوص کے ساتھ آ جاؤ۔ قرآن پکار رہا ہے، میرے نبی کی سیرت بلا رہی ہے، لیکن کہاں ہے؟ جتنے نبیوں پر عذاب آیا نا دنیا میں، کیوں آیا؟ کبھی پڑھو قرآن، پتہ چل جاتا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہی سورے میں اللہ نے، سورہ ہود میں 6 نبیوں کا تذکرہ کر دیا، 6 نبیوں کا، خطرناک بڑے بڑے نبی، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، 6 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا، واضح طور پر اعلان کر دیا، ان لوگوں نے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی، ان لوگوں نے نبی کی مخالفت کی، اب ان کے لیے تباہی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیسے ہوگا دوست؟ جنت کا بیٹھے بیٹھے ملنے والی ہے، یہ تصور ہے کیا ہمارا؟ بیٹھے بیٹھے مل جائے گی جنت؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے میرے آقا نے پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھ دیا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے 70-75 سالہ بوڑھی عورت اپنے شرمگاہ میں برچھی کو گلوا لیا۔ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمار اور یاسر کو اونٹ کے اپوزٹ مخالف میں چھروا دیا گیا، زندے انسانوں کو۔
اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے میرے بلال نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر وادی بطحا میں گھسیٹا گیا تو پیٹ کی ساری کھال نکل گئی تھی۔ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کے ساتھ سایہ بن کر رہا کرتے تھے۔ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی مائی کا لال ہے جو آج عمر کے خدموں کو روک کر بتا لے، میرے نبی کو نقصان پہنچا کے بتا لے، اسے زمین دوست کر دوں گا۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو عمر بن خطاب کی آواز کا جواب دے سکے۔ عثمان عفان اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کو لٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے خیبر کے قلعے کا ایک مضبوط دروازہ جو کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اکیلے جذبے میں آ کر اکھاڑ کر اس قلعے کے دروازے کو پھینک دیا اور مسلمانوں کو اندر جانے کا راستہ فراہم کر دیا۔ اور تم مندی کھا کے، اچھی غذا کھا کے، اچھا پہن کے، شادی میں ناچ کے، جوڑی کی رقم لے کے، جھوٹ بول کے تجارت کر کے، اما باپ کو دھوکہ دے کے، باپ کے جیب سے جو ہے نا چوری کے پیسے نکال کے، موبائل میں صبح سے لے کے شام تک ان کی صورتیں دیکھ کے، ڈیٹ پر جا کر، پتہ نہیں کتنے ایسے خرابیاں ہیں یارو۔ یہ پورے خرابیاں رکھ لے کے جنت میں جانے کے خواہش مند بھی ہے۔ افسوس ہماری زندگی پر، یہ افسوس نہیں ہے؟ آؤ انشاءاللہ تعالی اچھی زندگی کی طرف، آرام کی زندگی کی طرف، خلوص اور محبت کی زندگی کی طرف، نبی کے پڑوسی بننے کی زندگی کی طرف، ماں عائشہ کو اپنے خوبصورت جو ہے نا چہرے کو نگاہوں سے دیکھنے کی طرف، بہن فاطمہ کی آواز سننے کی جو ہے نا طرف، آؤ ایسے ماحول کو بنانے کی طرف جو اسلام چاہتا ہے وہ کرنا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ 5 فٹ کے جسم کا جائزہ لینا، میں اور آپ لینا، کیونکہ جنت اگر ہونا ہے تو یہ 5 فٹ کے جسم کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر جائزہ نہیں لیں گے، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ ہم نے بہت پہلے آپ کے سامنے کر دیا کہ خبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے، اب اسے دہرانا نہیں ہے۔ صرف یہ فکر کرو کہ میرے رب کو میں کیسے راضی کر سکتا ہوں، کیسے میری موت آسان ہو سکتی ہے، کیسا میرا کفن قیامت کی صبح تک صاف اور شفاف رہ سکتا ہے، کیسے جنت کے فرشتے میرے پاس آ کر سوال جواب کر کے میری جنت کو، میری خبر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیسے میں ہولناکی اور آگ اور گرم پانی سے بچ سکتا ہوں، کیسے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ فکر کر لو دوست، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کئی جو ہے جنازوں کو ان ہاتھوں سے دفنا دیا، لے کے کیا آئے وہاں سے؟ وہی ارمان، وہی خواہشیں۔ ارے مرنے والے کے بھی تو ارمان تھے، مرنے والے کی بھی تو خواہشیں تھیں، لیکن دفنا دیا، منو مٹی کے نیچے ڈال دیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ کیوں؟ کیا ہو گیا آخر؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں میری بات کا برا نہ ماننا، لقمے حلال کے بناؤ، اچھی بات کا اثر بھی ہوتا۔ لقمے خراب، یہ بات جا ہی نہیں سکتی کان سے، ڈھکن پڑ جاتا آپ کے دل اور کان کے اوپر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ساری زندگی گزر رہی ہے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ رسول اللہ کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ ڈر لگتا ہے اللہ موت کی سختی سے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ڈر لگتا ہے اندھیری خبر سے میرے غفور رحیم، یا اللہ ڈر لگتا ہے جہنم کے گرم پانی سے میرے اللہ، یا اللہ ڈر لگتا ہے میرے پاک پروردگار جہنم کی آگ سے میرے اللہ۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، نسیان سے ہیں میرے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں میرے اللہ۔ 2 باتیں ہیں میرے غفور رحیم، ہماری باتوں کو قبول کر لے۔ ایک تو یہ کہ تو غفار ہے، غفور ہے میرے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا، ہم فخر کرتے ہیں اللہ کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اللہ نبی کے امتی ہونے کی کم سے کم لاج رکھ کر ہمارے عمل کو درست فرما دے میرے پاک پروردگار۔
یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں دنیا میں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہیں نوجوانوں میں جذبہ عطا فرما کہ ان کو اپنی جو ہے نا زوجہ بنا سکیں، جو لڑکے اچھی بیویوں کی تلاش میں یا اللہ ان کے لیے بہترین جو ہے نا بیویوں کا انتخاب فرما۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ یہ ملک کو ظالم لوگ درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ نہ اس ملک کے اندر ہمارا کوئی رہنما ہے، نہ کوئی ہماری داد رسی کرنے والا ہے، یا اللہ نہ کوئی ہماری بات سننے والا ہے سوائے تیرے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ہم پکار رہے ہیں دل کی گہرائی سے میرے اللہ، ہم پکار رہے ہیں میرے اللہ، ان ظالموں کی زبانوں کو شل کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ ان کے خلموں کو توڑ دے میرے پاک پروردگار، ان کے ناپاک سوچ کو پاش پاش کر دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ان کا تختہ پلٹ کر رکھ دے میرے پاک پروردگار۔ پھر سے جو مسجدیں بند ہو گئی ہیں ان سے اذانیں شروع ہو جائیں، پھر سے جو مدرسے حفاظ سے لرزتی تھی ان کی آوازوں سے گونجتی تھی اللہ، جو مدرسے بند ہو چکے ہیں ان میں پھر سے قرآن کی تلاوت جاری و ساری کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کی سازشوں کو، ناپاک سازشوں کو الٹ دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔